نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورت المؤمنون کہا جاتا ہے. مؤمنون جیسا کہ آپ جانتے ہیں مؤمن کی جمع ہے. مؤمن کون ہوتا ہے؟ مؤمن وہ ہے جو ایمان لائے. ایمان لانا کیا ہے؟ ایمان کا لفظ مان جانے سے ہے. مؤمن وہ جو مان جائے. کس کو مان جائے؟ اصطلاح میں اللہ کو اپنا رب مان جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لے, قرآن پاک کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام مانے, اور یہ مانے کہ یہ فرشتوں کے ذریعے بھیجا گیا اور فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, اور پھر اس بات کو مانے کہ ہماری یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں, ہمیں اس کے بعد مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے. جو شخص ان حقیقتوں کو مان جائے اس کو اصطلاح میں مومن کہتے ہیں. اس ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر دیا جائے, بلکہ اس ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زندگی اس سوچ کے مطابق ہوگی کہ اللہ ہمارا الہ ہے, معبود ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے. ہماری خواہشات ہمارا معبود نہیں, ہماری عقل عبادت کے لائق نہیں, ہمارا معاشرہ ہمارا خدا نہیں, انسان ہمارے خدا نہیں. انسان ہو بھی کیسے سکتے ہیں, عقل ہو بھی کیسے سکتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے انسان گزرے لیکن وہ تمام ذہانت عقل تجربے کے باوجود انسانوں کو کچھ زیادہ نہ دے سکے. اس میں ایک نام آپ کارل مارکس کا لے سکتے ہیں جو 8 زمانے جانتا تھا, اور اس نے اپنی زندگی کے آخری 35 سال اس حال میں گزارے تھے. اس صبح سب سے پہلے برٹش میوزیم میں داخل ہوتا اور ایک زبان نہیں, 2 نہیں, 8 زبانوں کے لٹریچر کا مطالعہ کرتا, اور رات کو سب سے بعد میں وہ اس لائبریری سے نکلا کرتا تھا. 35 سال. آپ پورا کراچی چھان ماری, ایک شخص نہیں ملے گا آپ کو. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ آبادی کا, ایک مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنی زندگی کے 35 تو کیا 5 سال بھی اس حال میں گزارے. تو اس شخص نے اپنی زندگی کے 35 سال اس حال میں گزارے, اور پھر ایک دن اسی کمرے میں مطالعے کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا. وہ اپنی اس 35 سالہ معلومات سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا سکا؟ صرف یہ کہ اس نے جو پلان بنایا تھا لوگوں کی رہنمائی کا, اس نے ایک کتاب سرمایہ کے نام سے لکھی, اور وہ کتاب بھی صرف پچھلے جو نظام تھے ان پر تنقید کا مجموعہ تھی. کوئی نئی چیز سجیسٹ نہیں کی گئی تھی کہ انسانوں کی فلاح اور بہبود کا کیا کام ہونا چاہیے. تو انسان انسانوں کی خاص رہنمائی کر سکتا ہے, جبکہ وہ علم میں بھی کامل نہیں, اور اگر علم حاصل کر کر کے کسی مقام پہ پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد لوگوں کی رہنمائی سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. لہذا انسانوں کو اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح انسان اپنی عقل پہ بھروسہ کرے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ کل ہم نے کیا سنا تھا. کل کے دن میں جیسے 2 لیکچر میں نے دیے, مجھے نہیں یاد کہ دونوں میں میں نے کیا کیا باتیں کہی تھی, حالانکہ وہ میں نے خود کہی تھی. میرا تو یہ حال ہے, اپنی کہی ہوئی بات یاد نہیں, اور کل کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ اس کے بارے میں تو میں ٹوٹلی اندھیرے میں ہوں, مکمل ڈارک نیٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کل کے دن میں کیا ہونے والا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. میری زندگی تو یہ لمحہ ہے جو اس وقت میں گزار رہے ہیں.
جو گزر چکی وہ میرے ہاتھ سے نکل چکی، اور جو کل ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے پاس کیا ہے؟ بس یہ گزرتا لمحہ جو میں بول رہی ہوں. اور بس کہ جس انسان کی ملکیت اتنی محدود چیز ہو، اتنی چھوٹی چیز ہو، وہ پھر دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کیوں کر سکتا ہے؟ دوسروں کو کیا ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسی ہستی پر بھروسہ کرے، کسی ایسی ہستی کو مان جائے کہ جو اس کی بہترین طریقے سے رہنمائی کر سکے. اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. لیکن اگر یہ ماننا واقعی ماننا ہو جائے، پوری طرح یقین کرنا ہو جائے، تو ہماری زندگی بدل جائے اور ہمارے معیار بدل جائیں، ہمارے پیمانے بدل جائیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا ماننا بس ایک روایتی ماننا ہے. ہم دوسروں کو کہتے سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن عملی طور پر ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو اپنا رب مان کر اسی کو اپنا خالق، اسی کو اپنا رازق، اسی کو اپنے سجدوں کے لائق اور دعاؤں کے قابل سمجھتے ہیں. ہمارے بھی بہت سے مسلمان بہن بھائی جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور رب کا مطلب پالنے والا بھی ہے، اس کے باوجود وہ رزق کی تلاش میں دوسروں کے در پہ جاتے ہیں. رزق کا معنی صرف لقمہ نہیں بلکہ اولاد بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے اولاد نہیں مانگتے، یہ مان کے تھک جاتے ہیں، یہ مان کر یقین نہیں ہوتا تو وہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، بزرگوں سے مانگنے لگتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مانگ دیجیے. یہ کیسا ہم نے اپنے رب کو رب مان رکھا ہے کہ اس کی دین پر، اس کی بخشش پر ہمارا اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، اور بے صبر ہو کر ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی کوئی دلیل قرآن میں، سنت میں ہے ہی نہیں. طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد مانگنے کا کوئی ایسا طریقہ ہمیں نہیں بتایا کہ اگر تمہارے پاس اولاد نہ ہو تو جاؤ کسی قبر پر اور قبر والے سے کہو کہ وہ تمہیں مانگ دے. اگر کہا جائے کہ یہ طریقہ درست نہیں، کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگ رہے، ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مانگے. تو اس بات کی کوئی دلیل قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں کہ ہم قبر والے کسی سے جا کے کہیں کہ وہ ہمارے لیے مانگے. اس بات کی دلیل تو موجود ہے کہ ہم کسی ایک انسان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اور ویسے بھی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مانگنے والے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آمین کہتا ہے اور ساتھ مانگنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہیں بھی اس سے بہتر دے. تو اس لیے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہاں کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو. اور ویسے بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب مسلمانوں کے لیے خود بخود دعا ہو جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جب حساب کتاب کا دن ہو. تو اس طرح ہم ان کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں. بہرحال اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر، ہر کام میں اس کی ذات پر مکمل بھروسہ، مکمل یقین ہو، اتنا یقین کہ اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور جو آپ کا رب چاہے. آپ اس سے ناراض ہوئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا؟ بس یوں کہو کہ جو اللہ چاہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کے چاہنے سے بھی سارے معاملات ہوا کرتے ہیں. اس لیے ہم
ایمان لانے کے باوجود، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ رب پر ایمان لانے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری ہستیوں کو بھی ایسا رتبہ اور ایسا مقام دیتے ہیں جو دراصل اللہ کا مقام ہے یا اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آپ ہمارے لیے لائے ہیں اسے ہم قبول کر لیں، جو تعلیمات آپ نے ہم کو دی ان تعلیمات کو ہم سب سے اعلیٰ و ارفع مقام دیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کی بات نہیں مانتے۔ مثلاً ایک شخص نے ایسا ہی کیا جیسے ہم کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کھا سکتا، مجھے عادت ہے بائیں سے کھانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا خدا کرے تم کبھی نہ کھا سکو، اور اس بدعا کا نتیجہ ہے کہ اس شخص کا مرتے دم تک دایاں ہاتھ منہ پر نہ جا سکا، پھر اس کے بعد کوشش کے باوجود بھی وہ نہ کر سکا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ زندگی کی کتنی بھی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، اس کو ایک طرف بند کر کے کتاب رکھ کے اپنی مرضی اپنی پسند کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں آج کے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ایسے دین بتایا، ایسی چیزیں بتائی کہ جو ہمارے لیے ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے ہم پر ظلم اٹھایا، تو ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کے تکلیف میں نہیں ڈالا، 97.5 نہیں مانگا۔ اگر 22% ہوتا، 97% ہم سے مانگا جاتا تو پھر ہم کہتے یا اللہ ہم کو کیا کھائیں اور بچوں کو کیا کھلائیں، سارا تو آپ ہی نے لے لیا۔ یہ ہوتا ہمارے اوپر ایک بوجھ، لیکن اس نے وہ بوجھ ہم پہ نہیں ڈالا، وہ سارا ہم کو دیا، صرف 2.5% ہم سے دیا، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں دیا، اپنے بندوں کے لیے دیا کہ میرے نام پر میرے ہی بندوں کو دو۔ اور یہ بھی سوچو کہ اگر تم ان کی جگہ ہوتے دینے کی بجائے دینے والے تو تمہارا کیا حال ہوتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کی باتوں کو مانا جائے۔ آپ ہم سے کہیں کہ نماز پڑھو اور ہم نے کہ یہ پھولوں کا گلدستہ لے لیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کی اطاعت ہے وہ اطاعت ہے، وہ کرنا ہوگی، وہ کیے بغیر گزارا نہیں۔ پھر اگر ہم کتاب کو مانتے ہیں تو کیا مقصد ہے اس کو ماننے کا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو مانیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم اس کتاب کو مانتے ہیں سچی کتاب ہے، اس طرح ماننے کا کیا فائدہ اگر آپ اس کی ایک بات بھی نہیں سمجھتے اور ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کو رائج کریں، نافذ کریں، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنا گھر سمجھے، دنیا کو گھر نہ سمجھے۔ دنیا کام کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر کیا کچھ مانگا جائے گا، وہ تیاری کا وقت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ کچن میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر ڈائننگ ہال میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی، ایک کا نام کچن ہے اور ایک کا نام کھانے کا کمرہ ہے۔ آپ کھانے کے کمرے میں پکا نہیں سکتے، اکوپمنٹ نہیں پکانے کا وہاں، اور کچن میں کھا نہیں سکتے کہ بیٹھ کے کھانے کی جگہ نہیں ہے یہاں۔ بالکل اسی طرح دنیا ہمارا کچن ہے جس میں سارا وقت ہم کو پکانا ہے۔ گرمی بھی برداشت کرتے ہیں تو پکاتے ہیں، تھکتے بھی ہیں تو پکاتے ہیں، بھاپ پڑتی ہے، مرچیں لگتی ہیں، آنکھوں میں دھواں پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہے نا پکانا، اس لیے کچن میں سارا وقت پکاتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کھانے کی جگہ کہاں ہے؟
ڈائننگ ہال ہے. بالکل اسی طرح آخرت ہماری کھانے کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے. وہاں کسی کو پکانے کی ضرورت نہیں، پکانا سب کچھ یہی ہے. اور جو کچن میں وقت نہ گزارے وہ ڈائننگ ہال سے بھوکا آ سکتا ہے، اس کو وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل سکتا. تو اسی طرح ہم سب کے لیے اس دنیا میں کام کا وقت اور کام کی جگہ رکھی گئی. تو یہاں ہمیں تکلیف بھی ہو، گرمی بھی لگے، دھوپ بھی ہو، ناگواری بھی ہو، تھک بھی جائیں تو بھی کام نہ چھوڑے. آپ دیکھیں کہ جب آپ کچن میں کام کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے چولہا بند کر دیں تو کیا ہوگا؟ چاول کچے رہ جائیں گے اور کچے چاول کھانے سے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی. اور اگر وقت پہ بند نہیں کرتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں آدھا گھنٹہ، تو وہی چاول جل جائیں گے. لہٰذا یہ آپ نہیں کر سکتے چولہے کو جلا کے اور خود آپ آ کے سو جائیں. دونوں صورتوں میں آپ کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آخرت کے لیے ادھورے ادھورے کام کر لیں، کچھ مرضی کے کر لیں کچھ چھوڑ دیں. اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں انتہا پسندی اختیار کریں، غلوف کریں. دونوں صورتوں میں نقصان ہو سکتا ہے. تو جو ہمارا ٹائم ہمیں اس دنیا میں دیا گیا ہے، اس کی دھوپ چھاؤں میں زندگی بسر کرنے کا، اس وقت کو ہمیں اچھے اچھے کاموں میں اور معتدل انداز سے ان سارے کاموں کو نبھانے میں اپنے وقت کو لگانا ہے، تاکہ کل ہم آخرت میں بہترین زندگی حاصل کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ اس بہترین زندگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں جنہیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ یہ میں چند ایک پڑھوں گی اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی وضاحت کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ سورۃ المؤمنون کی 11 آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اللہ، رسول، فرشتوں، کتاب، آخرت کو مان جانے والوں کو کچھ کرنے کے کام بتا رہے ہیں، کچھ ٹپس دے رہے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کے لیے یہ چیزیں ساتھ لے کر آنا. پہلی بات، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن. فلاح عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں مکمل کامیابی کو، جزوی کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کو. یعنی فلاح عربی میں صرف آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. دنیا میں آپ دیکھیں ہمیں بہت سے مرحلے پیش آتے ہیں، بہت سے امتحان ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں کسی کا کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی کا ناکام ہو جاتے ہیں. کچھ کام ہم کر لیتے ہیں، کچھ کام ہمیں کرنے نہیں آتے. لیکن اس بات کے ساتھ ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے. کیا ہے وہ؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی صفت وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع. یاد رکھو یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا،
नरम पड़ जाना, ढीला हो जाना। खुशू का ताल्लुक इंसान के दिल से भी है और जाहिर से भी है। नमाजों में ढीले पड़ जाते हैं, दब जाते हैं, झुक जाते हैं, यानी उनके दिल भी झुके हुए होते हैं और उनके जिस्म में भी आजजी होती है। खुशू दिल का भी होता है और जिस्म का भी होता है। खुशू के लिए सबसे पहली बात यह है कि ये याद रखें कि ये सिर्फ एक अमल नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि कोई नुस्खा बताएं, कोई तदबीर बताएं कि हमारी नमाजें अच्छी हो जाएं। हमारी नमाजें अच्छी नहीं होती, हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता, बस हम मारे बंदे नमाज पढ़ लेते हैं। अक्सरियत का हाल है ये। तो बात ये है कि ऐसा क्यों है? नमाज भी पढ़ने और फिर दिल भी न लगे। वुजू करके आए हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं और दिल कहीं और ही मुनहमिक है। ऐसा क्यों होता? इसलिए कि ये खुशू खुजू जो नमाज के अंदर पैदा करना है, ये सिर्फ नमाज के जरिए हासिल नहीं हो सकता। इसके लिए अगली सारी सिफात का होना जरूरी है। और वो क्या सिफात है वो मैं पढ़ देती हूँ। जब तक ये अगली सिफात नहीं आएंगी, नमाज में खुशू और खुजू हो ही नहीं सकता। भूल जाए कि कोई शख्स ये कहे कि मैं नमाज में खुशू करूं और बाकी चीजें मेरी ना भी हो तो खैर है। सबसे पहली सिफत नमाज का खुशू मुनहसर है अगली सिफात पर, और वो क्या है? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, वो जो लग़्व से मुंह मोड़ के रखते हैं, लग़्व चीजों से परहेज करते हैं। लग़्व कहते हैं बेहुदा, बेकार, बेमाना, बेमकसद, लायानी चीजें। तो जब तक हम लायानी बेहुदा चीजों से नहीं बचेंगे, नमाज में खुशू खुजू हो ही नहीं सकता। जहां मर्जी जाके पढ़ लें, खाना काबा के अंदर ही क्यों ना पढ़ लें, जब तक लफ्ज से परहेज नहीं होगा नमाज में खुशू नहीं आएगा। अगली सिफत क्या बताएगी? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात के तरीके पर अमल करने वाले हैं, यानी नफ्स का तज़किया करने वाले हैं। अपनी सोच, अपने ख्याल, अपनी ज़बान, अपने अमल, अपने कौल, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने माल, हर चीज को पाक करने वाले। तो जब तक ये सब चीजें पाक न होगी, सोचें पाक न होगी, बातें पाक न होगी, अमल पाक न होंगे, मानव में पाकीज़गी नहीं होगी, लुक़्मा हराम से परहेज नहीं होगा, नमाज में खुशी नहीं आ सकता। क्योंकि इन सब चीजों की गंदगी दिलों को सख्त करती है और दिलों का सख्त होना खुशू के खिलाफ है। खुशू का मतलब है ढीला पड़ जाना, नरम हो जाना, दब जाना। तो जब दिल में सख्ती होगी तो दबेंगे कैसे? अल्लाह के आगे झुकेंगे कैसे? और फिर वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपने आप को उरियानी और फहाशी से भी बचाते हैं और नंबर 2 ज़िना से भी परहेज करते हैं। अगर किसी की निगाहों में ज़िना, कोई काम ज़िना की बातें सुन रहे हैं, किसी के दिल में ज़िना के ख्यालात हैं और जो अपने जिस्म के सतर का लिहाज नहीं रखता, उसको नहीं छुपाता, तो हो ही नहीं सकता कि नमाज में खुशू आए। कैसे आ सकता? मुमकिन ही नहीं। इन्ना अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैर मलूमीन। 2 चीजें बताई गई कि हाँ, अपनी बीवियों के साथ वो अपने जज्बात की तस्कीन कर सकते हैं। और दूसरा लौंडियां बताया गया जो कि आजकल है ही नहीं, वो तो जिहाद के नतीजे में होती हैं। जब जिहाद ही नहीं रहा तो लौंडियां कहाँ से आएंगी? इसलिए इस बहस में पढ़ना इस वक्त बेकार है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग काम की सब बातें छोड़कर जो सवाल करते हैं वो ये, इस्लाम में लौंडियां क्यों हैं? उन्हें इससे कोई गर्म नहीं कि नमाज में खुशू कैसे आए, तज़किया नफ्स कैसे हो। उनका सारा इंटरेस्ट इसमें है कि लौंडियों के बारे में इस्लाम क्या कहता है और क्यों कहता है और ये सब क्या है, ये तो बड़ा जुल्म है और ये कैसे हो गया। खैर, इस पर मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च भी की तफसील से। इस पर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है ख़वातीन के हुकूक के नाम से। ख़वातीन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो 4-5 कैसेट्स हैं, उनमें सब ये बातें मैंने की हुई हैं। जिसको शौक हो इसका जवाब पाने का वो सुन ले, क्योंकि इस एक मजलिस में तो मैं हर मौजू का अहाता नहीं कर सकती। तो जिनके लिए जज्बात की तस्कीन उनकी वीडियो में रखी गई,
اور جو شخص بھی فمن ابتغى وراء ذلك اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے لذت حاصل کرنے کا، خواہ وہ خود اپنے جسم سے جسے ماسٹربیشن کہتے ہیں، خواہ وہ عمل قوم لوط سے ہومو سیکشل ہو، خواہ وہ لیسبین ہو. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اصطلاحات اب ہمارے ملک میں بھی انوکھی نہیں رہی، یہ چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مغرب سے یہ گن بھی ہم درآمد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ چیزیں کہ اب کوئی برائی نظر نہیں آتی، یا وہ مصنوعی آلات ہو یا اورل سیکس ہو، کچھ بھی. مجھے معلوم ہے کچھ بچیاں بھی ہیں اور مجھے یہ باتیں بہت کھلی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم بہت ساری دین کی ایسی چیزیں کہ جو زندگی کی حقیقت ہے اور جن میں پڑھ کر آپ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام کرتے چلے جاتے ہیں. پہلے دور میں شاید کچھ معصومیت تھی، یہ اتنے وحشیانہ اور جانوروں والے حرکات جو تھے وہ مسلمان معاشرے سے کم از کم اجنبی تھے. لیکن اب حیرت ہوتی ہے جب نوجوان بچیاں آ کر ایسے مسائل پوچھتی ہیں شادی کے بعد، سب ندامت سے چھپ جاتا ہے کہ ہم کس طرف چل پڑے. اس لیے کہ ہمارا سارا لٹریچر، ہمارا میڈیا، ہماری ہر چیز میں یہ سارے کانسیپٹ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اچھے بھلے 5 وقت کے نمازی دیندار گھرانوں میں بھی یہ سب حرام حرکتیں ہو رہی ہیں. اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ میں کم از کم پہنچا کے دوں. دین کے معاملے میں کوئی حیا نہیں، حیا وہاں ہونا چاہیے جہاں ہونا چاہیے. لہٰذا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. جو بھی کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا فطری طریقے کے علاوہ، اللہ کے نزدیک وہ حدیں توڑنے والا، اور جو اللہ کی حدیں توڑے پھر اس سے اللہ خود ہی نپٹتا ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وہ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے. جو دھوکہ دیں، جو امانت میں خیانت کریں، جو اپنی ڈیوٹی پوری نہ کریں، جو بات کریں تو جھوٹ بولیں، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع کہاں سے آ سکتا ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں کیا ہے؟ جسمانی پاکیزگی بھی، لباس کی پاکیزگی بھی، اور قبلہ کا رخ ہونا، اور وہ ساری شرائط کو پورا کرنا کہ جو نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، جس سے نماز کو کوئی خلل نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے. جب تک وہ حفاظت نہ ہو تو بھی خشوع نہیں آتا. اولئک هم الوارثون. یہی لوگ دراصل وارث ہونے والے ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس. جو ورثے میں پائیں گے جنت الفردوس. ہم فیہا خالدون. جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ تو تھا ان 11 آیات کا مختصر خلاصہ جو کامیابی کے لیے لازمی شرط رکھی گئی. قد افلح المؤمنون. یقیناً فلاح پا گئے مومن. کون سے مومن؟ جن کے اندر یہ صفات ہوگی. اور اگر یہ صفات نہیں تو ہو سکتا ہے جس بھی کوئی کامیابی ہو جائے دنیا کی یا آخرت کی، لیکن وہ جو مکمل کامیابی جو جنت الفردوس کی شکل میں انسان کو ملنے والی ہے، پھر وہاں تک وصول نہ ہو سکے گا. اگر فردوس کے باغات چاہیے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے اندر ہمیں یہ صفات پیدا کرنی ہوگی. ہم کو کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. تو پہلی بات یہ کہ نماز میں خشوع، کہ آپ وضو کر کے جب مصلی پہ قدم رکھیں تو آپ کا دل جھک جائے، ذہن جھک جائے، اللہ کی طرف اس طرح مائل ہو جائے کہ کوئی دوسری بات یاد نہ آئے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم میں ایک تیر یا نیزہ کچھ چبھ گیا تو اس کو نکالنا تھا اور بہت مشکل کام تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو تم میرا یہ تیر نکال لینا اور مجھے پتا نہیں چلے گا. یہ افسانہ نہیں، کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. ہم میں سے کوئی ایک جس کی یہ صفت ہو کہ نماز میں اس کے جسم سے چبھی ہوئی چھری یا تیر یا کوئی ایسی چیز نکال لی جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے.
آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کٹ لگانے والی چیز اندر چلی جائے تو اس کو نکالنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس سے بھی بلکہ زیادہ، کیونکہ جب جاتی ہے تو انسان کانشیس نہیں ہوتا، جب نکلتی ہے تو بڑا کانشیس ہوتا ہے۔ لیکن ان کی یہ حالت کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ آگے آنے والی صفات کے مالک تھے وہ، اس لیے وہ مکمل خوشی و خضوع کا نمونہ تھے۔ دور صحابہ میں ایک ایک صحابی کا یہی حال تھا کہ ان کی نمازیں واقعی اللہ سے ملاقات ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نماز معراج کے موقع پر دی گئی تھی، آپ کو تحفہ ہے معراج کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے ملک سے باہر جائیں، شہر سے باہر جائیں، کسی اور دوسری جگہ پر جائیں تو واپسی کو اپنے رشتے داروں کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں، بچے منتظر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے دنیا کے کسی اور شہر یا ملک میں نہیں، ساتویں آسمان پہ گئے تھے، تو وہاں سے بھی تحفہ لے کر آئے تھے۔ اور اگر وہ تحفہ صرف ایسا ہوتا کہ جو کھانے پینے کا ہوتا یا وقتی استعمال کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بس اس دور کے صحابہ کرام کھا لیتے یا لے لیتے اور ہم لوگ محروم رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا تحفہ دیا جو ہر جنریشن کے لیے تحفہ بنے، اور وہ نماز کا تحفہ، اور ہم اتنا ہی بھاگتے ہیں اس سے۔ تم سوچیں کیوں بھاگتے ہیں مجھ سے؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہماری نظروں میں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ تو جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپے گا، وہ تو انتظار میں رہے گا۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ عرش الہی کے سارے جگہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایک نماز کو پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوں گے، جن کا دل اللہ کی مسجدوں کی طرف اٹکا ہوا ہوگا۔ لیکن ایک آج ہماری امت ہے کہ مسجدیں خالی پڑی ہیں اور مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بلیم کرتے ہیں مولوی حضرات کو کہ انہوں نے بڑا مشکل کر دیا دین کو، لیکن ہم ان کی جگہ کیوں نہیں رہتے پھر جا کر؟ کیا ہمارا چھٹکارا قیامت کے دن اسی بات پہ ہو جائے گا کہ اللہ تیرے دین کو ان مولویوں نے بڑا خراب کر دیا تو اس لیے ہم تیری مسجد میں نہیں جاتے، تیرے گھر نہیں آتے؟ ہم اللہ کے گھروں کے دروازوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، ان میناروں کو دیکھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اکثریت کا یہ حال ہو گیا۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو تو محسوس کریں کہ اللہ کے سامنے آ گئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے آ گئے، اللہ سے بات کرنے لگے۔ اسی لیے ہر ایک سے بات چھوڑ دی جاتی، کسی سے بات نہیں کرنی۔ کوئی بچہ بلائے، بڑا بلائے، کوئی بلائے نہیں، اب کوئی بات چیت نہیں، اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، چلے ابھی اللہ سے محبت کو شاید ہم اب آپ سمجھ سکیں، کسی انسان جس سے آپ کو محبت ہو، آپ کو کیا دل چاہتا ہے کہ جب آپ اس سے بات کریں کوئی تیسرا نہ بیچ میں ہو، چپ کے آپ اس سے سرگوشیاں کریں، بس آپ اسی سے باتیں کریں اور کوئی نہ ہو وہاں پر۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ وہ جلدی اپنی ساری قوم کو پیچھے چھوڑ کے فوراً پہنچ گئے، لیکن اکیلے میں جا کے جلدی سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں آ جا لگا ہم قوم میں کیا موسیٰ تیری قوم کو تجھے کیا چیز جلدی لے آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری ملاقات کے لیے بس جلدی آ گیا اور میری قوم پیچھے وہ بھی آ ہی رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بس ان سے پوچھا ماں دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، اسے تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو صرف اتنا کہہ دیتے عصا، لمبی سی بات کرتے ہیں جواب میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، میری ذاتی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، اور ولی فیہا معارب اخری، لمبی بات، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے لمبی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی جس دوست سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو، جب آپ فون کرتے ہیں تو رکھنے کا نام نہیں لیتے، بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک ہماری نمازیں ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کھڑے کس وقت ہوئے اور اتر کب آئے۔ کیا محبت ہے، کیا شان ہے محبت کی۔ تو اس مضمون میں نماز پڑھ کے پٹافٹ سر سے اتار کے مارے پٹھائے جلدی سے ہم آ جاتے ہیں کن چیزوں کی طرف جن سے ہمیں واقعی محبت ہے۔ چاہے نماز کی طرف جانے کو دل نہیں کرتا اور دعوے کر رہے ہیں اللہ کی محبت کی، اور چلے جائے تو منٹ میں اتر آتے ہیں، بڑا گھر سجدے اور رکوع ہوتے ہیں، اور
کہتے ہیں کہ بڑی محبت ہے ہم کو اللہ کی، کہتے ہیں کہ کرتے نہیں، رات کو نرم گرم بستر نہیں چھوڑا جاتا ہم سے. کتنے ہیں ہم میں سے جو واقعی اللہ کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور پھر رات کی گھڑیوں میں اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے وہ نیند چھوڑ دیتا ہے، اس کو نیند چھوڑنا مشکل نہیں لگتا، وہ اٹھ جاتا ہے. ہمیں کیوں اتنی نیند پیاری؟ اقبال نے سچ ہی کہا تھا نا، کس قدر ذرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ نہیں چھوڑ سکتے. دعا تو مانگے، کوشش تو کریں، نہیں چھوٹ جائے گی، سچے دل سے دعا مانگے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ اٹھنا ہی ہے نا، 1 گھنٹہ بعد اٹھنا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے اور اٹھ جائیں گے. آپ دیکھنا صحیح، آپ صرف دعا مانگنے کی ضرورت، طلب کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے اور اللہ دیتا ہے سر. اور پھر ہماری مشکل تو یہ کہ وہ اذان سے پہلے اٹھنا تو دور کی بات، بعد میں اٹھنا بھی مصیبت ہے. کتنے گھرانے ہیں ہمارے ایسے جس میں خاص طور پر گرمیوں میں فجر کی نمازیں قضا ہوتی، قبرستان پڑے ہوئے ہمارے گھر صبح ہے کوئی جو یہ کہے کہ اس گرمیوں میں میری 1 فجر کی نماز نہیں گئی، 1 فجر کی نماز بھی نہیں گئی، تو آنکھ ہی نہیں کھلی. بولا آپ نے جہاز پہ جانا ہو کسی اور ملک میں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ سوئی بھی رہا اور جہاز پہ بیٹھنے کا شوق ہے، یہ دوسرا ملک گھومنے کا شوق، کبھی نیند ہی نہیں آئے گی 1 رات پہلے. اللہ سے ملاقات کا کیسا شوق ہے کہ ایسا سوچتے ہیں گھوڑے بیچ کے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو جب نماز کی یہ حالت ہو کہ نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو، دل ہی نہ لگے، تو فوراً خطرے کا الارم، ریڈ لائٹ آن ہو گئی، کامیابی مشکل ہو رہی ہے، دلدل سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے. نماز 1 میٹر ہے، فوراً ریڈنگ کر کے بتا دے گا آپ کو، کسی دوسرے کو نہیں، آپ کو خود کہاں کھڑے ہیں آپ. کامیاب ہونے والوں کی صف میں، مکمل کامیابی والوں کی صف میں، یا اس سے باہر، یا سب سے پیچھے. ہم سب جو یہاں تشریف لائے ہیں سمیت میرے، ہم سب کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، ان میں کتنا خشوع ہے. اور صرف خشوع کے لیے پریشان نہ ہو، اس کے لیے علاج کریں. یہ سارے علاج آگے بتائے ہوئے ہیں کہ خشوع لانا چاہتے ہیں تو یہ کام کر دو. یعنی نماز کیا جیسے تھرما میٹر ہوتا ہے، آپ کو حرارت محسوس ہو رہی ہے، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، آپ تھرما میٹر لگاتے ہیں اور اپنا ٹیمپریچر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس حال میں ہیں. آنکھوں میں دھندلا دھندلا کچھ ہو رہا ہے، طبیعت بیزار ہو رہی ہے، بی پی ناپتے ہیں اور آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں، ہلاکت کے کنارے جیسے اسلام ہے. بالکل اسی طرح نماز ہم سب کے لیے ایک شیشہ ہے، آئینہ، جو ہم کو دکھاتی ہے اے انسان تو کہاں کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کامیابی کے کنارے یا ناکامی کے. تو یاد رکھتے ہیں اگر ہماری نمازوں میں خشوع نہیں تو اللہ کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے مومن وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. ساروں کی وعدہ نہیں کیا جا رہا یہاں، سب کی بات نہیں ہو رہی. وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، وہ جن کا نمازوں میں دل لگتا ہے، وہ جن کی نمازوں میں اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ سے ملاقات محسوس ہوتی ہے، وہ جس میں اللہ سے کانٹیکٹ فیل ہوتا ہے. یہ ہمیں ایک ٹاسک دے دیا گیا، ایک اسائنمنٹ دے دی گئی، اس کو پورا کر دو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور اس کے لیے کیا کریں؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں. لغو کیا ہے؟ بےہودہ، بیکار، بے مقصد، لایعنی باتیں. اور ہماری زندگی میں کارآمد چیزیں تو کم ہی رہ گئی، زیادہ وقت کسی چیز کی نظر ہو گیا. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں چھوڑ دیتا ہے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. ترکہ ما لا یعنیہ. اگر ہم اس اصول پر عمل کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. کوئی 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں قطعاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کیا بات کر رہے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں تجسس کرنے کی، ہمارا کیا کام اس سے کیا کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کا وقت صرف اسی میں گزر جاتا ہے. اچھا وہ میرا شوہر میری ساس سے کیا بات کر رہا ہے، ذرا میں جا کے سنوں تو صحیح.
یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, وہ فلاں جو آج گھر میں آیا ہے وہ کس کام کے لیے آیا, وہ جو گھر سے نکلا وہ کہاں گیا ہے, وہ کیا سارا وقت ہمارا اسی میں نظر کہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہر وقت دوسروں کے عیبوں کی نظر, فلاں نے یہ خرابی کر دی, فلاں نے یہ خرابی کر دی. ظاہر ہے کہ جب ہر وقت ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کہاں وقت رہے گا ہمارے لیے کہ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا لفظ یہ ہے کہ انسان بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھے, صرف تجسس کرنے میں, پوچھنا بھی, مختلف لوگوں سے مختلف لوگوں کے حال پوچھنا, جاننے کی کوشش کرنا. اگر دیکھا کہ کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا تو اس کو کھوج کر کرنا کہ کس بات سے ہوئی, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی, بیکار کی بات ہے. پھر اسی طرح بیکار کی چیزیں سننا, بیکار کی چیزیں دیکھنا. آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ شوق سے کیا سنتے ہیں, چلے ہم نہیں تو ہمارے بچے شوق سے کیا سنتے ہیں, سب کو پتا ہے. ہم جب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑیوں میں کیا سنا جاتا ہے, ہم کو پتا ہے. وہ مفید باتیں, کارآمد باتیں, اسی چیز کو لفظ کہا گیا. ہم جو دیکھتے ہیں تو شوق سے کیا دیکھتے ہیں, ہماری اسکرین پر جب آتا ہے کچھ تو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہمیں کس سے ہوتا ہے. آپ کسی اسکول میں چلے جائیں, رینڈم بس ایسے ہی کسی کلاس میں چلے جائیں, آپ بچوں سے تھوڑا سا انٹرویو کریں. میں اکثر ایسے شروع کرتی رہتی ہوں, لوگوں سے سوال جواب کر کے پوچھو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو بچوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے, تو آپ کو بتائیں گے کہ کیا پسند ہے آپ کو, کیونکہ معصوم ہوتے ہیں نا, سچ بول دیتے ہیں. بڑے تو آپ کے سر ڈھکے کو دیکھ کر آپ کی پسند کی باتیں کرنے لگیں گے, ایسے نہیں بتائیں گے. ہوشیاریاں سیکھ جاتے ہیں بڑے ہو کر, لیکن بچے جو ہیں وہ جو دل میں آتا ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں, ٹیلی ویژن میں کیا دیکھتے ہیں, کیا پسند کرتے ہیں, کیا پڑھنا پسند کرتے ہیں. کامکس کی کتنی سیریز آپ کے بچوں نے پڑھی جس کی آپ کو خبر نہیں کہ اس کے اندر کیا کیا واقعات لفظیات ہیں. پچھلے دنوں میں کلاس میں یہی آیات پڑھا رہی تھی تو بچیوں نے جو مجھے کمنٹس دیے اور جو اپنی فیڈ بیک دی کہ انہوں نے کیا کیا پڑھا اور ان کے والدین کو خبر نہیں, اور اس چیز نے ان کے دماغ کو کس طرح مسخ کر کے رکھ دیا, ان کی سوچوں کے ساتھ چمٹ گئی وہ فضول بےہودہ لفظیات باتیں. آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ہینڈ بک شاپ جو ریڈیو پہ یہ فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوتی ہیں, اس میں کتابیں, آپ کو پتہ ہے کیا بکتا ہے وہاں, اور آپ کے بچے کیا خریدتے ہیں وہاں سے, کیا پڑھتے ہیں. یہ سب ٹائم کلنگ کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں, جس میں نہ تو اللہ کی عبادت ہے نہ انسانوں کی خدمت, یہ لفظ میں نہیں آتا, یہ بےہودہ بیکار میں آتا ہے. تو کامیاب ہونے والوں کی کیا صفت ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں, بچتے ہیں, اس سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ ایسی ساری چیزوں کو کوڑے کا ڈھیر سمجھ کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, یہ ہمارے کام کریں, ہمارا کیا مطلب اس سے. وہ کارآمد اور مفید چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں بیکار اور گھٹیا چیزوں کا. لیکن ہمارا انٹرسٹ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہم چیزوں میں, ابھی بھی دل کھنچتے ہیں ہمارے ان چیزوں کی طرف. اگر ماضی میں ہم کچھ بھی دیکھتے سنتے پڑھتے رہے ہوں فوراً ایک دم انجوائے کرنے لگتے ہیں. شیطان نے ہمارے لیے ساری باتیں اتنی خوشگوار بنا دی کہ اب تو ہم کو یہ برائی بھی نہیں لگتی. ہم سمجھتے ہیں تو کلچر ہے, ماڈرن ہونے کی علامت ہے. ارے ہم کو 1400 سال پہلے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں کہ اگلی چیزیں ہم نہ پڑھیں یا نہ دیکھیں. ایک اللہ کی کتاب تو ہم سے ساری اب تک نہیں پڑھی گئی, اس میں تو غور و فکر ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اتنی عمر ہو گئی ہماری, اور اس کے مقابلے میں کیا کچھ پڑھ ڈالا. اب کہاں سے بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ کون کون سی سیریز پڑھ لی ہم نے. فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون. اسی طرح بیکار باتیں, فضول گپ شپ, اس پر ہمارے دن تک گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. نمازیں چلی جاتی, یہ مہمان آئے تھے اس لیے نماز بھی پڑھتے ہیں. ذرا دیکھیں مہمان باتیں کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بس ادھر ادھر کی گپ شپ. تو کامیابی کے لیے, جنت الفردوس کے لیے کیا ضروری ہے, لفظ سے بچیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, جب لفظ سے بچیں گے تو تزکیہ ہو سکے گا. زکات کے طریقے پر عمل کرنے والے, اپنی سوچ کو اچھا کرنے والے, سوچ کو پاک رکھنے والے, کسی کے لیے حسد نہیں, کسی کے لیے بدگمانی نہیں, کسی کے لیے دل میں برائی نہیں. کہتے ہیں اہل جنت کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے ایک دوسرے کے لیے, کہ ان کے اندر کوئی کسی کے لیے نفرت نہیں, حسد نہیں, بغض, سب کا اچھا سوچنا.
ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں جو ہم سب کا اچھا سوچیں، ہر ایک سے پیار کرنے والے، ہر ایک کی خیرخواہی کرنے والے، ہر ایک کے لیے تڑپ رہے ہیں، کود رہے ہیں، حتیٰ کہ دشمن کافر سب کے لیے ان کے دل میں خیرخواہی اور سوچ کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی محبت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک میں یوں واضح کیا لَأَنَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، شاید تم اپنے آپ کو بھلا ڈالو اس چیز پہ افسوس کر کر کے کہ یہ لوگ مان کیوں نہیں جاتے، یہ اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے. لہذا یہ طرف ہر ایک کے لیے، ہمارے ساتھ کوئی ذرا سا برا کر جائے، ذرا سا ہم کو تکلیف دے جائے، تو اس کے لیے تو ہم بھول کے بھی اچھا نہیں سوچ سکتے. یہی تو کمال ہے، جس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا اس کے ساتھ آپ اچھے ہو گئے، آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ یہ تو اس کی اچھائی ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تھا. آپ کی اچھائی تو یہ ہے کہ اس کی برائی پر آپ اچھا بن کے دکھائیں. لہذا سوچ کا تزکیہ کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے سنسیئر ہونا، کسی کے لیے دھوکہ، کسی کے لیے برائی نہ سوچنا. اور جب یہ سوچ آئے گی تو بہت کال آپ کا سچا ہو جائے گا. آپ کی زبان پر غیبت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی. بھلا آپ غیبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ہر ایک کی بھلائی ہے، خیرخواہی ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کر دے تو آپ اس کے لیے تعویل ڈھونڈ لیتے ہیں، تو بیچارے کو سمجھ نہیں آئی ہوگی نا، یا اس کی عمر کا تقاضا ہے، یا اس کے ساتھ یہ مشکل ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، چھوڑو، ذکر ہی نہیں کرنا. اور پھر والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو عریانی اور فحاشی سے بھی بچاتے ہیں، اور نمبر 2 زنا سے بھی پرہیز کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اپنے جذبات کی تسکین کر سکتے ہیں. اور دوسرا لونڈیاں بتایا گیا جو کہ آج کل ہے ہی نہیں. اور جو شخص بھی حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے، اور ملازم جو بھی کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا فطری طریقے کے علاوہ، اللہ کے نزدیک وہ حدیں توڑنے والا، اور جو اللہ کی حدیں توڑے پھر اس سے اللہ خود ہی نپٹتا ہے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت میں کیا ہے؟ جسمانی پاکیزگی بھی، لباس کی پاکیزگی بھی، اور قبلہ کا رخ ہونا، اور وہ ساری شرائط کو پورا کرنا کہ جو نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، جس سے نماز کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ دراصل وارث ہونے والے ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو ورثے میں پائیں گے جنت الفردوس، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.